آج بہت سے لوگوں کے میسیجز تھے سفر کے مہینے کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کے بھی تھے، ٹیچرز کے تھے، اینڈ کچھ ایسے جو فرینڈس ہیں، جاننے والے ہیں، اور جو میسیجز آ رہے تھے میرے پاس کہ سفر کے مہینے میں ایک تو لکھا ہوا تھا کہ جی آپ پورے محلے میں جیسے جاننے والے اتنے لوگوں کو جمع کریں اور آپ یہ تسبیحات کریں، اتنے نفل آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے نا وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے تو بڑا آزمایا ہوا ہے، ہماری تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، اس سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سینگ میں تھا کہ پورے سال میں کتنی تھی، میرا خیال ہے 10,000 ہاں بلائیں اترتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ ان کو کس نے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9,000 بلائیں جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے، یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو عذاب آ رہا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہا نا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے ایک کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا، یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ اب ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔
اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس سے آنا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتے ہیں لوگ، بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر، اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔
وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، آپ دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، مطلب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ 3 اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو 1 مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور 1 مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، اور پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کریں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں سورہ یوسف، آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا، یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے، جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھولتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا، تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں۔ اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالیں بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے وہ بچے، کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں،
10 کے 10 بیٹے ایسے ہیں جو قتل کا منصوبہ اپنے ہی سگے بھائی کا بنا کے بیٹھے، اور پھر جا کے چلے قتل نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا نا، ان کو کنویں میں پھینک گئے تھے۔ اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کو جیسے ہوتا نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے، تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں، اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی، میں نے آپ کو 2 دن روؤں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بہانے سے نصیحت کریں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا۔ تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کے دوستوں کی مدر یا رشتہ داروں میں سے کوئی، ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے، کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی، کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا۔ کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی، تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہی کہتے ہیں قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ پس پھر جب وہ داخل ہوئے، اب یہ تیسری دفعہ اب واپس آ رہے ہو، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے تم ڈھونڈو، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے اب تو 3 بیٹے غائب ہو گئے، پہلے ایک چھوٹے والا بھی چھوڑ رہے تھے ادھر، اور جو بڑے والا تھا اس نے تو منع کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کب ہو رہی ہے، جب آخری مکہ کا دور تھا نا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، اور اتنا مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی اتنی محبت کرنے والی بیوی جو گھر میں جب آتے تھے تو پروٹیکشن ملتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، ان کے چچا جو باہر کی دنیا میں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ کوئی اتنی بڑا ان کے لیے قدم اٹھائیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا یا اس طرح سے، تو کیونکہ وہ سردار تھے اور ان کی پروٹیکشن تھی، وہ بھی چلے گئے۔
फिर ताइफ का वाक़या हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सैड थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक़्त ये सूरत नाजिल की और वहाँ पे तसल्लियाँ दी थी जहाँ पे वो देख रहे थे कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, कि अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी बात सुन रहे हैं। और फिर ये कि उन्होंने ये कहा कि वला ताइसु वला तायसु, हाँ, वला तायसु मिन रूहिल्लाह मिन रौहिल्लाह, सॉरी, कि अल्लाह की जो रहमत है ना उससे तुमने मायूस नहीं होना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कैसे कैसे उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखिए कि यकूब अलैहिस्सलाम, हम इतनी जगह पे देखेंगे कि ये बात तो उनको पता हो लग जानी चाहिए थी, नबी भी थे, तो उनको नहीं खबर होती थी। अब जहाँ पे हम आज के सबक में देखेंगे ना, तो आपने ये पॉइंट भी नोट करना है कि आज उनको क्यों पता लग रहा है, उस वक्त क्यों नहीं पता लगा था, क्योंकि गायब का इल्म सवाए अल्लाह के किसी के पास नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना इल्म अता कर देते हैं। कुल्ली इल्म गायब का किसी के पास नहीं है। आज हम हर वगैरह के पास पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा हाथ देख के बताओ कि क्या होना है, अच्छा जी ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, तो हम ये कैसे करेंगे, नौजुबिल्ला, हम कैसे शिर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे नबियों का देखे, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जब वो जो भाई थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए हैं, तीसरी दफ़ा आप गए हैं, तो कौलू, उन्होंने कहा या अय्युहल अजीज़, ए अजीज़, मस्सना व अहलना दुर्रु, कि पहुंची है हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ, व जिना बिबिदुआतिम मुज़जातिन, तो हम बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आए। अब उनके पास तो ख़त्म हो गए हुए थे पैसे, तो अब ला के जितनी भी उनके पास पूंजी थी वो ला के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रखी और उन्होंने कहा कि ये बहुत हकीर सी पूंजी सरमाया हम लेके आए हैं। फ़ाउफ़ी, तो पूरा पूरा दीजिए, लना, हमें, लनल कैला, हम हमारे लिए गल्ला, मतसद्दक अलैना, तो हम पर सदका कीजिए, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, तो अल्लाह सदका करने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल कर रहे थे उनसे, डेफिनेटली, क्योंकि कहत का ज़माना था। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो ये लफ्ज़ आया ना कि सदका कीजिए, कि नबियों की औलाद पे भी सदका जायज़ नहीं था। यहाँ पे जो सदक़े का लफ्ज़ है वो है कि हम पे करम कीजिए, हम पे अपना फजल कर दीजिए, ताकि हमारे ऊपर जो मुश्किल आई है उसको हम उसे पूरा कर सके, ताकि जो गल्ला आपने हमें देना है, हमारा सामान देख के, जितने हम कीमत लाए हैं देख के ना दीजिएगा, बल्कि आप रहम करना हम पे। तो उस सूरत में आया है। अच्छा, अब सवाल करने के बारे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि मुस्लिम की हदीस है 1044। इतना ऑनेस्टली डर लगता है कई दफ़ा कि इतनी क्लियर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें हमें बता दी हैं, कि उन्होंने कहा कि हम जब सवाल किसी से करते हैं ना, तो फरमाया कि सिर्फ 3 हालतों में सवाल करना जायज़ है। आप किसी से जब कोई मदद मांगने के लिए बेसिकली सवाल करते हैं, नंबर 1 वो कहते हैं कि जब कोई शख्स मकरूज़ हो, उस वक़्त वो सवाल कर सकता है। आपको पता है ना कि जिसके ऊपर कर्ज होगा ना, उसका जनाजा भी रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे। मैंने अभी आपको, मेरा ख्याल है लास्ट या उससे पहले वाले क्लास में बताया था कि 3 दौर रसूलुल्लाह पे आए थे। पहला दौर था जब ये मदीना में अभी आते हैं तो रसूलुल्लाह जनाजा नहीं पढ़ाते थे। सेकंड जो दौर था उसमें ये था कि अब मुसलमानों के हालात थोड़े बेहतर हो गए थे, तो कोई और अगर ये कहता था कि हम इसका कर्ज अदा कर देंगे, तो रसूलुल्लाह जब वो कंफर्म कर लेते थे फिर जनाजा पढ़ाते थे। तीसरा दौर वो था जब खैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी काफ़ी माल था, तो रसूलुल्लाह ये फरमाया करते थे कि अगर इसका कोई कर्ज है तो वो मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा, लेकिन इसकी विरासत जो है वो उसके वारिसों में ही तकसीम होगी। इतनी बड़ी बात है कि अगर हमने किसी का कर्ज लिया हुआ है ना, उसे ज़िंदगी में कोशिश करें कि चुका दें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सवाल एक ही सूरत में, अगर कर्ज है तो उसके लिए आप कर सकते हैं किसी से सवाल। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका तमाम माल किसी आफत में ख़त्म हो गया हो, ज़ाया हो गया हो। जैसे आफत आ जाती, ज़लज़ला आ जाता है, या तूफ़ान आ गया, या कोई ऐसा कि घर बार तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया, अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया।
تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور تین عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ اب کیا کریں، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے؟ اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی، جتنا بجلی کا بل آ گیا۔ ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا مشکل وقت ہے۔ آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی؟ کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام، وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے۔ تو قولا، کہا، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں، یہ سینٹنس غور کریں۔ اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ ایسے ان کی ٹون دیکھیں، آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں، اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے، یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے۔ ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا۔ یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قالو، کہا ان کے بھائیوں نے، انکا لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے، وہی ایسے ہے، تو کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا ہی بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو کوئی تقوی کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں، تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مقام، تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے نا، قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مجھ پہ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بات واپس مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا، اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، دنیا میں عزت کا مقام دے دیا، اور وجہ کیا بتا دی؟ یہ من کو آپ انڈر لائن کریں، من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا، یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا۔ من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی
یہ تک کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے. یہ کی ہے اس پوری آیا کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر. نمبر 3 محسنین کا. ایک کیا تھا؟ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہے؟ کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے. اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا. اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اور تیسری چیز کیا کہ محسنین، کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو. دیکھو وہ اچھا میں اچھی تو اس میں کیا اچھائی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا میں بھی اچھی ہو گئی. اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. آزما کے دیکھیے گا یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ 3 چیزیں کریں گے. تو یہ 3 چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے. اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو کہا بھائیوں نے تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرکا کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے آثرک اللہ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ تو بے شک ہم خطا کار تھے. اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے، اس وقت ہم سے غلطی ہوئی. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم اللہ معاف کرے تمہیں وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. کتنا خوبصورت کلمہ ہے. اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے. اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے. اور یہ جو لا تثریب ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں. اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھ گیا وہ امان اس کو مل گئی. جس شخص نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امان مل گئی. تو کہتے ہیں جیسے یہ سنا نا تو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے وہ جوک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے. اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو کہ آج جیسے اب فتح ہوئی ہے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں تو آپ کیا گمان کرتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی اور چچا زاد ہیں. دیکھیں اب بھائی اور چچا زاد یاد آ گئے تھے ان کو، چچا زاد ہیں. اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی تھی اس وقت کیونکہ انہوں نے کہا کہ قال کا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انہوں نے تنگ کیا تھا، جنگوں میں جتنا تنگ کیا تھا، آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرے تھے. رسول اللہ بدلہ لے سکتے تھے نا، لیکن سب کو معاف کر دیا رسول اللہ نے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی کہ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا اس کے بعد ان سے کہا کہ میری قمیص اتار کے انہوں نے دی کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، حاذا یہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ ابھی تو اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ قمیص پورے سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ ایک قمیص کا واقعہ کتنی دفعہ آیا ہے. پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہے لے کے آتے ہیں اس پہ خون لگا کے.
तो वो कहते हैं भेड़िया उनको खा गया, तो वही कमीज़ के गम उसी गम में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई, रो रो के कहते हैं उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। फिर यही कमीज़ थी जो जुलेखा वाला किस्सा हमने पढ़ा था कि जब उसने फाड़ दी थी, पीछे से देखा कि पीछे से फट गई है, तो वही गवाही इनकी बन गई थी कि ये इनका कोई कसूर नहीं है। अब फिर इसी वजह से ये जेल में चले गए थे। अब वही कमीज़ दोबारा से अब वापस जाएगी बाप के पास, तो उनकी आंखें जो है वो रोशन वापस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कमीज़ उन्होंने कहा कि ये ले जाओ मेरे बाप के पास, यअती बसीरा, तो वो देखने वाला हो जाएगा। वतूनी बि अहलिकुम अजमईन, तो अपने सब घर वालों को ले आओ मेरे पास। अब इसके बारे में मैं आपको 2 अहदीस भी सुना देती हूँ कि क्योंकि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर होता है अच्छा ऐसे कैसे हुआ था, कि क्या इस तरह से कर सकते थे। जैसे कहते हैं ना कि किसी से जैसे हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हैं बाल मुबारक है ना, तो उनसे हम लोग कैसे क्या कहना चाहिए, चलो मैं आपको हदीसें सुनाती हूँ। मेरे पास वर्ड्स, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ ऐसी बात कहते हुए भी, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन हदीस सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सही बुखारी की हदीस है 5896। हज़रत उस्मान उस्मान बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं, मेरे घर वालों ने हज़रत उम्मे सलमा के पास पानी का एक प्याला लेकर भेजा, तो कहते हैं, ये उस्मान कहते हैं कि वो चांदी से मुलम्मा की हुई एक छोटी सी डिबिया थी। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से कुछ बाल थे। जब किसी इंसान को कोई नज़र लग जाती या वो बीमार हो जाता तो वो आप हज़रत सलमा के पास एक बर्तन भेज देता था, तो वो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल डुबो कर निकाल लेती थी, तो वो पानी जो है उससे उनको शिफा मिल जाती थी। तो अच्छा जी, अब दूसरी मुस्लिम की हदीस है 2069। हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा की जो बहन है ना, हज़रत अस्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा था जो हज़रत आयशा के पास था। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मैंने ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुब्बा पहना करते थे। कहती हैं कि हम बीमारों के लिए इसे धोते थे और उससे उनके लिए शिफा तलब करते थे। तो ये 2 हदीसें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बेशुमार ऐसे वाक़यात थे। तो क्योंकि वक्त कम होता है तो इसलिए मुझे ये था कि मैं आप लोगों के साथ बस इतना सा शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब उन्होंने कमीज़ दी और उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाके ये कमीज़ जो है ये मेरे जो फादर हैं उनके चेहरे पर रख देना और वो देखने वाले हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना? और क्योंकि भाई जब आया था तो तब भी उन्होंने उनको रख लिया, उनको पता था कि उनके फादर जो है वो बड़ी तकलीफ़ में होंगे, तो उस वक़्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब आगे पढ़े, मैं आप आगे भी देखते हैं कि कितने प्यारे मैसेजेस हमें मिलते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलम्मा, और जब फसलतिल अईर, कि जब जुदा हुआ काफिला, क़ाला अबूहुम, तो कहा उनके बाप ने, मतलब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी ला आजदू रिहा यूसुफ, के बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, लौला अन तुफन्निदून, कि अगर ना तुम मुझे बहका हुआ समझो। अब ख्याल ये होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, अब कमीज़ वहाँ से चली है, तो कह रहे हैं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे खुशबू आ रही है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू क्यों नहीं आई, इतनी देर से उधर थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब वहीं पे उसी शहर में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, तो उस वक़्त उनको खुशबू क्यों नहीं आई कि अच्छा वो उधर है तो चलो मैं जाके उनको निकाल लाता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला गायब का इल्म जब चाहते हैं उसी वक्त देते हैं। इसलिए ये बात को ना एक मोहर लगा के अपने साथ रख लें, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी बातों पे ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आप रेफरेंस दे सकते हो कि आप सूरह यूसुफ तो जाके पढ़ के देखो, और एक एक जगह पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि किस तरह से। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे
جب وہ اس کے عزیز مصر کے گھر میں تھے، اچھے بھلے مطلب ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، تب بھی ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ ادھر ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ اتنا پیار کرتا، تو جا سکتے تھے یا پیغام دے سکتے تھے، کسی طرح سے بھی کوشش کرتے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، رائٹ. لیکن جب پھر باہر آتے ہیں اور وہ سارا معاملہ جو خواب کا معاملہ تھا، اور پھر وہ گندم جیسے وہ سیو کرتے ہیں اور ان کو اتنی شہرت ملتی ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے، تو اس وقت تو وہ آرام سے کسی کو بھیج سکتے تھے کہ جا کے وہاں میں میرا باپ ہے اس کو بتا دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں پہ. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی یہ کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان پورا نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، جب تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، ہماری دعائیں نہیں پوری ہوئی، یا اللہ بس مطلب ہو جائے پوری، اب کیا کروں. اب دیکھیں کہ یہ نبیوں کے قصوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ایک نہیں بار بار ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح کی آزمائش. یہ اللہ کے فیورٹ ترین لوگ تھے، ایسے ایسے مقام پہ، اور پھر ہم کہاں ان کی جگہ پہ، اور ہماری جب ایسی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، یا ٹائم لگتا ہے، یا مشکلیں آتی ہیں، یا کسی طرح سے بھی اولاد کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو یہ صورت کھول لیا کریں اور صرف یہ دیکھا کریں کہ میرے رب نے کیا مجھے سبق دیا ہے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اگزامپل ہم لوگوں کے لیے سیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ سچویشن ہوگی تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، یہ سچویشن ہوگی تو تم نے کیسے کرنا ہے. کیونکہ زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی زندگی، اور اس میں ہم نے پہاڑ جتنے کام اپنے سر پہ کیونکہ بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ختم ہونے کے نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں آخرت کا پتہ نہیں چلتا. ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے نا ٹھکا ہوا یقین کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اب سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم شپ پہ جا رہے ہیں، رائٹ، اور دو لوگوں میں بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں کسی بات پہ، اچانک کوئی آ کے کہتا ہے کہ شپ میں نیچے سے سوراخ ہو گیا، پانی شپ میں آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ شاید شپ ڈوب جائے گی، تو وہ کیا لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے نا. ایک دم سے وہ چھوڑ کے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم سروائیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بار بار 30 پارہ پڑھے، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، بتایا قیامت آنے ہی والی ہے، اور اتنی زور سے وہ قیامت آئے گی کہ اور اس میں کیا کیا تمہارے ساتھ ہوگا. نہ لڑو. وہی بات ہے کہ دنیا کی اتنی پرابلمز میں گھس کے رہ جاتے ہیں کہ ہماری وہ گلاسز جو لگی ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں اتنی، وہ شیطان کا وقت اتنی بڑے بڑے غم کر کر کے دکھاتا ہے، چیزیں ایک بات بھی فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر سارا وقت وہی سوچ کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ تانا کیوں دیا، میری نند نے یہ کہا تھا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میرے خامن نے یہ کہہ دیا. اتنی پیاری زندگی، اتنی امپورٹنٹ زندگی، وہ وقت جس کا حساب ہوگا ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فالتو میں. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے رب نے یہ مجھے کیوں زندگی دی ہے، تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں. ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جا کے اس وقت کا حساب دینا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں نا. ارے تو ہر ایک کے گھر جنت میں بنے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے. یہ جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں نا، تو who cares، وہ ایک ہوتا ہے نا ورڈ، وہ ایٹیٹیوڈ، کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وہ ایٹیٹیوڈ دے دے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ والی حال ہونا چاہیے کہ دیکھی جائے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میرے ساتھ آپ ہے نا، مجھے کچھ فکر کی بات نہیں، آپ بلیو کریں وہی غم چھوٹے ہو جاتے ہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن میں، آپ دیکھیں تو صحیح. اور وعدہ کرنے والے بھی میرے رب کی ذات ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی نبی بھیج دیے، پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، دیکھو دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو ہدایت کا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے چلتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، خوشیاں بھی مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جاؤ بس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر لو، لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ دیکھو لوگوں اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ اب میرے بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا، ہے نا؟ آپ سوچئے کہ آپ کے بچوں کو کوئی پیار سے دیکھے گا، پیار کی بات کہے گا، تعریف کرتا ہے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو میرے رب کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو بس یہی دعا کی قبولیت ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی آمین کہہ دو، تم اس کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی وہ عطا کر دے۔ ہم انسان اپنے لیے، گناہ گار انسان اپنے لیے کیا دعا مانگیں گے جو فرشتے ہی بٹھا دیا، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے پیارے سبق ہیں اس میں کہ آنیسٹلی ایک ایک آیا میں دل چاہتا ہے کہ بس اس کو کھول کے نا، جیسے ایک اوپر والی لے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قصہ ایسا چل رہا ہے، ایک اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ آم ہے تو آم کا ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اور جب اندر دیکھتے تو گودا ہوتا ہے نا، تو وہی بات ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اندر کا گودا نظر آتا ہے کہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے یہ کہہ رہے۔ پھر آخر میں گٹھلی جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہو کہ وہ تو اصل میں وہ پھر سے دباؤ گے تو ایک اور پودا نکل آئے گا۔ تو قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں دعا آج کل پڑھتی ہوں کہ وہ اسی لیے پڑھتی ہوں کہ یا اللہ ایک ایک آیا جیسے کھلتی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں تدبر، یا اللہ ہمیں تفکر عطا کر، تاکہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ سکیں یہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کھولتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا آنسر دے دیتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جی اب آیت نمبر 95 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قالو، کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، کہ بے شک آپ تو پرانی غلطی پر ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا تھا؟ ان کے پوتے پوتیاں، کیونکہ بچے تو بھی گئے ہوئے تھے نا، تو ان کے جب انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، دیکھیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو اس لیے صبر ہمت کے ساتھ چل رہا۔ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ یا اللہ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے میں نے ان پوری فوج کو کیسے ٹھیک کروں، تو یہ والی آیت بھی پڑھ لینا کہ ان کے پوتے پوتیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پرانی غلطی پہ ابھی تک آپ یہی کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ دیکھیں اس میں۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، کہ پس جب آ گیا خوشخبری دینے والا۔ کون سا آیا تھا؟ جو بڑا بیٹا تھا نا، اب وہی لے کے آ رہا ہے خوشخبری۔ تو جب وہ آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ، تو اس نے ڈالا اسے علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو وہ ہو گیا دیکھنے والا۔ قولا، کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک جو اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالو، کہا، یا ابانا، اب وہ بچوں کو احساس ہو گیا۔ دیکھیں فائنلی کہاں پہ جا کے احساس ہوا ہے، اس لیے صبر اتنا لمبا ہے سارے کا سارا۔ انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، کہ ہمارے لیے بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، کہ ہم خطا کار تھے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ دیکھیں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس معافی مانگ کے آئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی لفظ کہے تھے کہ ہم خطا کار تھے، بیسیکلی مان گئے تھے نا۔ اب دیکھیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے غلطی مان لینا۔ اپنی اگر کبھی ایسا ہونا کہ کسی کے سامنے نہیں مانگنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے پہلے اپنی غلطی مانے کہ یا پاک پروردگار یہ غلط ہو گیا، اور لفظوں سے بولیں۔ دیکھیں استغفار کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مدد مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ توبہ جو ہے نا وہ عمل ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب واپس نہیں پلٹیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، رسول اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا تھا نا کہ توبہ کرنے کا طریقہ پوچھا تھا، توبۃ النصوح کا پوچھا تھا کہ یہ کیسی توبہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جیسے اس کے دودھ نکالتے ہیں، اس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں تو وہ واپس اس میں نہ جائے، مطلب اتنا مشکل ہو تمہارا واپس اس راستے پہ جانا، تو یہ ہے توبہ۔
ہماری طرح کی توبہ نہیں ہوتی کہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، ٹی وی کا ساتھ دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ تصویر پکڑی ہوئی ہے، استغفراللہ استغفراللہ کر رہے ہیں۔ ایکچولی اپنے عمل سے ظاہر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اس راستے پہ جس کے لیے توبہ کر رہے ہیں نا، واپس جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا کہ میں نے آپ کو اگزامپل جس طرح سے بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں پکا کرتا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ کلاسز جب ہوتی ہیں، جب ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو دوسری اگزامپلز دیتی ہوں، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل آسان کر دے، جسٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ ہمیں اکثر چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم السی جو ہے وہ کھانا شروع کرو تو اس کے یہ فائدے ہیں، تو پھر کوئی بتاتا ہے کہ تم یہ والی چیز کھا لو گے تو تم اسے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ ہم کرتے کرتے پہلا بھول جاتے ہیں اور دوسرا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، اچھا یہ پڑھنا ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا یہ کلمات ادا کرنے ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ نوافل کرنے ہم یہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم تو پچھلے والے بھول جاتے ہیں اور اگلی والے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیز آر جسٹ ریمائنڈرز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ بس ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کیا ٹائم ہے؟ ابھی 51 ہوئے، کہ جب بھی کیونکہ چغلی جو ہے نا اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ چغلی نہیں لگاتا بندہ یوزلی، مجھے لگتا ہے، لیکن آسان چغلی پتہ کہاں لگتی ہے؟ جہاں پہ ہم 1 to 1 ہوتے ہیں، جہاں پہ میں اور فار ایگزامپل میری ایک دوست ہے، یا میں اور میری ایک بہن بات کر رہی ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر وہ دکھ سکھ ہوتے ہیں، پھر اس نے پورے خاندان کی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ تجھے پتہ ہے فلانے کی یہ ہوا، اس کے بچے کا یہ ہوا تھا، اس کے بیٹے کا یہ ہو گیا، اس کی ماں کا یہ ہو گیا، جو بھی تھا۔ وہ چغلیوں سے بھری ہوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کیونکہ کرنے والا تو چغلی لگا رہا ہے، سننے والا تو برابر کا گناہ گار ہے۔ آپ ایک بات دیکھیے گا، اس کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گی نا، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ کے آنسو یہاں سے گر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یا اللہ دعا نہیں قبول ہو رہی۔ دعا کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں رسول اللہ نے بتا دی تھی نا، ہمارے گناہ، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کبھی ایسا ہو کہ کب دعا نہیں قبول ہو رہی، تو دیکھیں کہ میرا عمل تو نہیں کہیں ایسا ہو گیا تھا، میں نے کہاں اپنے آپ کو انوالو تو نہیں کر لیا تھا۔ واللہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو استغفار تو پہلے بہت دفعہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اس کے بعد نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ نے کسی کی بات کرنی ہے نا تو نام لے کے نہ کریں، وہ چغلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نام نہیں لیں گے نا، آپ کامن بات کرتی، کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بندہ سمجھتا پھر میں کیا کروں، میں سانس بھی نہیں نکلتا، ہم بات پھر کیا کریں؟ اچھی باتیں کرو بھائی، لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی کرنی ہے تو نام نہیں لیں۔ جب آپ نام لے کے کسی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ چغلی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو چغلی ہے، اگر وہ جھوٹی بات ہے تو وہ تہمت ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اگر ہماری زبان چغلیاں لگا کے آئے گی، تو اسی زبان سے اللہ کے سامنے جب دعا کریں گے نا تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ بس سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اچھا جی، اب کیا تھا کہ آیت نمبر 96 کی خوشخبری، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس نے ڈال دیا، وہ دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ قَالَ کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی کر لیا تھا۔ اچھا جی، انہوں نے استغفار کے لیے کہا تھا۔ اب آیت نمبر 97، قالوا کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہ بھی ابھی یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے دعا خطا کار ہیں، تو آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگیے۔ قال کہا ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم، کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ربی، اپنے رب سے، انہو هو الغفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا؟ اب ہمیں تو لگتا ہے نا ہمارا بچہ ہمیں کہے گا تو ہم ہاں بچہ، ساتھ ہی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ یہاں پہ کیوں انہوں نے کہا کہ سوفا جو ہوتا ہے نا، فا ہوتا ہے فوراً کوئی چیز کرنا، سوفا ہوتا ہے تھوڑی وقفے کے بعد۔
کیونکہ کہتے ہیں اس وقت وہ 5 نمازیں تو نہیں تھی نا، لیکن یہ تہجد کے ٹائم پہ عبادت کرتے تھے. سارے نبیوں کا آپ دیکھیں تہجد کا ٹائم تو سب سے افضل تھا نا ان کے لیے. تو انہوں نے بیسیکلی مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ سوفہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اس وقت تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. کتنی پیاری بات ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم تہجد میں اٹھنے والے بن جائیں. پتہ ہے سب سے آسان کیا طریقہ ہے کہ کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کس سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں. تو اب فجر کی تو پڑھنی ہے نماز، تو آپ اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا. اور اس کے بعد 15 منٹ پہلے اٹھ کے آپ تہجد آرام سے پڑھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ فجر پڑھیں، آپ اپنے اذکار کریں، اور اس کے بعد آپ نے سونا، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا دن لمبا ہوتا ہے نا کہ اگر سونے کی عادت ہوتی ہے پھر آپ سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اگر آپ تھوڑا لانگر اس کو کرنا چاہتی ہیں تو پھر اشراق بھی پڑھ لیں جلدی سے. تھوڑی دیر کے بعد اشراق ہو جاتی ہے، اتنی دیر آپ اپنا پڑھ لیں گے. اشراق پڑھنے کے بعد آپ پھر سو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اتنی آسانیاں کرے کہ اتنی ذمہ داریاں نہ ہوں کہ فوراً ہی اٹھنا پڑے، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ بھی ہونا. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں پھر اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہ آرام سے کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا ایزیسٹ وے ایکچولی. تو اب آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 56 منٹ ہے اوکے. فلما دخلوا علی یوسف، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، مطلب وہ واپس اب ان کو، ہاں یہاں پہ کیا تھا کہ میرا دماغ ادھر گیا تھا کہ ٹائم اتنا نہیں رہ گیا کہ اچھا جی اب کیا تھا کہ وہ آئے تھے ان کے باپ کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ جب قمیض ڈالی تھی دیکھنے والے ہو گئے، انہوں نے کہا اپنے فیملی کو لے آنا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ اب یہ سارا قافلہ واپس جا رہا ہے مصر کی طرف. تو جب یہ ملے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ 67 کے قریب لوگ تھے. بعض جگہوں پہ 98 آتا ہے، بعض میں 67 ہے، ڈفرینٹ ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی، اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ 17 سال زندہ رہے تھے، تو اس کے بعد وہ وفات پا چکے تھے. تو ان کا فلما داخلوا علی یوسف، کہ جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، مطلب ان کے پاس پہنچے، آوا علیہ ابویہ، تو اس نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو، وقالا اور کہا ادخلوا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ یہ ان کی شریعت میں بھی تھا. یہ ہمیں لگتا ہے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تو ہماری شریعت میں ہے، تو ان کی سورہ کاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی شریعت میں بھی یہ ورڈ تھا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ہمیشہ یہ لفظ ادا کرتے رہیں، یہ کلمات ادا کرتے رہیں، آمنین امن والے ہو کر. اب یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کا یہ تھا نا کہ وہ آئے تھے، تو اس کے بارے میں تلمود میں آتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے نا کہ وہ سارے آگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ آگے ہو تو آپ لوگ امن سے رہو گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایکچولی جو فیلنگز تھیں وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ملتی، لیکن تلمود میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے آنے کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سلطنت کے بڑے عمرا اور فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے، اور پورے شان و شوکت کے ساتھ انہیں شہر میں لے کے آئے. وہ دن پورے شہر کے لیے، پورے مصر کے لیے جشن کا دن تھا. عورتیں، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. مطلب وہ جو لوگ آ رہے تھے نا کنعان سے، ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. اچھا اب دوسرا یہاں پہ یہ تھا کہ فلما دخلوا علی یوسف، تو یہ جب سارے وہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ امن سے رہیے. اچھا اب یہاں پہ جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو یہ مصر میں 500 سال رہے تھے. اللہ اکبر. پھر وہ وقت تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کروا کے، وہ جو سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، پھر یہ وہاں سے آزاد ہو کے نکلے تھے. تو وہ سارا قصہ جو ہے وہ اس کے بعد کیا 500 ایئرس یہ یہاں پہ رہے تھے. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی، تو انہوں نے تبلیغ بھی کی ہوگی. جو مصر کے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے
اور جب ان کی بیسیکلی ان کی حکومت ختم ہوئی اور سارا کچھ، اور فرعون تو اس زمانے کے جو بھی بادشاہ تھے نا ان کو فرعون ہی کہتے تھے، تو ان کی حکومت آئی تھی، تو وہ لوگ جو مصری مسلمان ہوئے تھے نا ان کو بھی اسی طرح سے سلوک کرتے تھے جیسا انہوں نے جو اہل کتاب تھے، جو اس وقت کے یہودی تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے. کیونکہ اس کی وجہ اس کا پتہ چلتا ہے، تورات میں آتا ہے کہ تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے نسل در نسل جو ہے وہ ایک ہی قانون رہے گا. تو پردیسی کون تھے؟ یہ وہ پردیسی، جیسے اب دیکھیں کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو مہاجرین وہاں سے آئے تھے، انڈیا سے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین تھے. تو اسی طرح سے پردیسی کا لفظ آتا ہے کہ وہ لوگ جو مصر کے لوگ تھے وہ کنورٹ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے اس وقت، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں یہ لکھا کہ تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے نسل در نسل سدا ایک ہی قانون رہے گا. خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے تم ہو. تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی طرح کی شرع اور قانون ہوگا. تو اتنے سال رہنے کے بعد جتنے بھی لوگ پھر مسلمان ہوئے تھے، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تھے. پھر اس وقت آہستہ آہستہ ان میں پھر ویسی عادتیں آ گئی تھی، ان کے اخلاقی کمزوریاں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زوال آ گیا تھا، اور پھر ان پہ اتنے ظلم ہوئے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو مار دیتے تھے، اور یہ 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ پوری ڈیٹیل ہم پہلے جان چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دی. آگے بھی بہت پیارے سبق ہیں، بہت ہی خوبصورت سبق ہے، اور آئی تھنک انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری سورہ یوسف ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم انشاءاللہ سورۃ رعد شروع کریں گے. اور سورۃ رعد بھی ایسی سورہ ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو بہت پیارے سبق ہیں ان میں. انشاءاللہ جی ہم دیکھیں گے. اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا پاک پروردگار جو کچھ ہم نے سیکھا ہے آج کی کلاس میں ہمارے عمل میں ڈھال دے. سب سے بڑی بات ہم نے یہی سیکھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں، کہ اللہ نہ کرے جب کبھی کوئی ایسی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. کبھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑے، کتنی بھی کوئی چیز ہو جائے ان کے پیچھے، میں کہتی ہوں ہمیشہ ان کو سمجھاتے رہے، ان کو ڈانٹتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہیں، لیکن کبھی ان کو چھوڑے نہ. کیونکہ باہر کی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جیسے ظالم بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان کو پھر واپس نہیں آنے دیتا. ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے سب کا، اور ہماری یہ بہت بڑی آزمائش ہے ان سب لوگوں کی جن کے گھر میں ایسے مسئلے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے، کیونکہ جب ہم ایسی کلاس لیتے ہیں سمجھتے ہیں تو ایک صبر آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے، اور اگر تربیت کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر ہم نے اس کو کیسے نپٹنا ہے. انشاءاللہ جی ساری کے سارے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ادھاری پہ ہیں. ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی گفٹ دیے ہیں وہ واپس سوال کریں گے. ہر گفٹ کا، ان آنکھوں کا سوال ہے، اس زبان کا سوال ہے، اس کان کا سوال ہے، اولاد کا ہے. ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا سوال ہوگا. تو اس لیے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ اس نے دی ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا بڑا شکر ہے، جو لے لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں صبر دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سیما اگر آپ کلاس میں ہو تو میں نے وہ کچھ نہیں کہا جو پارٹی میں ہم لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، اور سیما مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ نے یہ بات لائیو کلاس میں بول دینی ہے، تو میں نے نہیں بولی ہے. تو اچھا جی. دوسرا یہ کہ لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا نام بولا تھا، ان کے لیے بھی میں بہت دعا گو ہوں. شی واز ویری ہیپی. ان کا مجھے میسیج آ گیا تھا، لو یو میم. تھینک یو. فائز احمد مسرت، تھینک یو ویری مچ بچہ. آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھے جی. جیسے اس دنیا میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سارے ایک دوسرے سے محبت جو کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے گا
وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھا ہوگا. تو میں اسی لیے محبت کرتی جاتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اسی بہانے، عمل ہمارے کوئی نہیں ہے اتنے اچھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے. ارم تھینک یو ویری مچ. سیما ندیم، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. لبیک. جی ہاں جی، میں ابھی آپ لوگوں کے انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی تو میں میسیجز آپ لوگوں کے دیکھوں گی. لو یو فار دا سیک آف اللہ. آئی لو یو ٹو فائزہ. ٹھیک ہے. یا تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. آپ لوگوں کے اتنی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں نا نام نا. کیا ہے فردوس، تھینک یو ویری مچ. اظہر علی، عائشہ، تھینک یو. آئی لو یو بھائی، آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آلسو. ہم سارے یہی کہتے جائیں گے کلاس کے آخر میں، سارے پکے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہم آپ ہی کی خاطر محبت کرنے بیٹھے ہوئے تھے، اب ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دیجیے گا انشاءاللہ. تو عثمہ طارق توفیق، عثمہ توفیق، تھینک یو ویری مچ بچہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آئی لو یو ٹو. سیما آصف، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کوئی شکایت نہیں تمہاری لگائی. جو کچھ تم نے بولا تھا میں نے کچھ نہیں بتایا. اور آپ کی آپا جب دیکھیں گی نا تو وہ خود ہی سے آپ سے پوچھ لیں گی. عائشہ بی بی، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. عائشہ چودھری، تھینک یو ویری مچ. اب میں دونوں جگہ پہ، یوٹیوب اینڈ فیس بک دونوں جگہ پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. بس اب میرا خیالہ بند کرتی ہوں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محبت سلامت رکھے اور ہم ایک دوسرے کو پڑھاتے اور پڑھتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو میں خود بھی گرامر میں کے ایڈوانس لیول میں پھنسی ہوئی ہوں. اب آئی لو گرامر بیسیکلی. آنیسٹلی میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو نا اندر گھس کے دیکھوں کہ کیا ہے اس میں، کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے پھر سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کم از کم ایک ایک کو تو پلیز ضرور شیئر کر دیجیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچ جائے. میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ کون سن کے کس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.